ارباب اعلیٰ شاعر کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میرے کامل نہ بن جائے۔ ذرا غور تو فرمائے جناب اعلیٰ، یہ مصنوعی دلوں کا وجود میں آنا، یہ مصنوعی پھیپھڑوں کی کامیاب آپریٹنگ، یہ دلوں کی بد شیانوں اور مریضوں کو کھولنے والی جدید ایجادات، یہ انسانی جسم پر چھاپ کر اسے امراض کی تشخیص کرنے والی ایجادات، یہ خطرناک ترین بنا ٹاپوں کے آپریشن، یہ آنکھ کان ناک کا شعاعوں کے ذریعے آپریشن کیا انسانی صحت کے لیے ضامن نہیں؟ اسی لیے میں یہ بات بڑی فخر سے کہنا چاہوں گی کہ مصنوعی ذہانت فساد کی ہرگز نہیں۔ مکرم حاضرین، سنیں میرے مخالفین، کیا حادثات کے ڈر سے ہم موٹر سائیکل اور کار کے سفر کرنا بند کر دیں؟ بجلی کا شوق کرتے ہی انسان جل کر خاک ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت ہم بجلی کا استعمال نہ کریں؟ گھوڑا ناک مارتا ہے تو کیا ہم اس پہ سواری نہ کریں؟ نہیں جناب، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمیں موٹر کار کو شہر چلانے کی ضرورت ہے، اسی طرح مصنوعی ذہانت کو بھی بڑی فکر مندی سے دنیاوی راحت رسانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، لیکن مصیبت کے ڈر سے اس کے فیضان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی لیے صرف مصنوعی ذہانت کو فساد کی قرار دینا بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر ایک مہینے کی دوا ہمیں دے دے اور ایک ہی وقت میں سب کی سب کھا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دوا ہمارے لیے زہر بن سکتی ہے۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت کو فساد کی عرض کرنے والوں کی سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ مشینوں کے پرزے بنانے والی مشینیں، یہ سرکاری نوٹسیں، یہ دستاویزات تیار کرنے والے آلات، یہ بجلی کو کنٹرول کرنے والی اسکرینیں، یہ فصلوں کی کٹائی کرنے والی مشینیں، یہ پربہار زراعت کی فصلیں، یہ نیو ٹیکنالوجی سے چلنے والی ٹی وی، ڈرون، کیمرہ، موبائل فون، یقیناً یہ سب کے سب مصنوعی ذہانت کا کمال ہے۔ اسی لیے میں یہ بات بڑے ہی خصوص سے کرنا چاہوں گی کہ مصنوعی ذہانت فساد فی الارض ہرگز نہیں۔ اسی لیے کہتی ہوں نشے مت پڑھ، نشے مت اس قدر تعمیر کرتا جا، نشے مت پڑھ، نشے مت اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ بیزار ہو جائے۔ بجلی گرانے کے لیے آمین آ گئی ہے۔ محترم جج صاحبان اور ارباب قبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنوعی ذہانت کہیں فساد کی حد سے نہیں، میں ظلمات کی مخالفت میں اپنی بات رکھنا چاہتی ہوں۔ تو قول شاعر، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سردار وقار غور فرمائیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے فحاشیت کو الجھانے کی بجائے گھر آنگنوں میں پھیلانے والی ویب سائٹ کو روکنا ضروری نہیں کہ کسی کے بھی اکاؤنٹ کو ہیک کر لینا اور لاکھوں روپے نکال لینا، کیا اس پر لگام لگانا ضروری نہیں؟ یہ ایٹم بم، لیزر بم جیسے کیمیکلز کو لبوں میں بنا لینے والی مصنوعی ذہانت جو دنیا کو جہنم کا گڑھا بنا سکتی ہے، ان حالات میں مصنوعی ذہانت کو فساد کے خرچ نہ کہا جائے تو میں اسے کیا نام دوں؟ ارباب علی نظر، یہ بات تو طے ہے کہ جس ٹیکنالوجی سے دنیا کے برباد ہونے کا خطرہ ہو اسے فساد کی خرچ کہنا ہی پڑے گا۔ آپ میرے مخالفین سنیں کہ کل اگر مصنوعی ذہانت ایک بٹن دبا کر آپ کا موبائل دھماکے سے بلا لے، اگر کل مصنوعی ذہانت آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرے، اگر کل مصنوعی ذہانت آپ کے فون کی جاسوسی کرے، اگر کل مصنوعی ذہانت دنیا میں کہیں بھی بیٹھے بیٹھے آپ کے گھروں پر بمباری کر دے، کبھی بھی آپ کی میلوں اور فیکٹریوں کو تباہ و برباد کرے، تب آپ کیا کریں گے حضور؟ ارے چھوڑے مصنوعی ذہانت کی وکالت کرنا۔ کل اگر کوئی آپ کے نام سے مصنوعی ذہانت کے مدد سے اوپر یہ مضامین سرکار کو روانہ کر دے اور آپ زندگی بھر بے گناہی کی دلیلیں دیتے ہوئے جیل میں بند ہو جائے، اگر کل کوئی مصنوعی ذہانت کی مدد سے آپ کا وضو کہیں اور دستا کر کے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، تب آپ کیا کریں گے؟ ذرا سوچئے میرے مخالفین، فقط سوچئے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے۔ صدر علی وقار، یہ بات تو طے ہے کہ اگر چین مصنوعی ذہانت میں آگے نکل گیا تو امریکہ اور اس کے حوالی اپنی برتری کے لیے دنیا کو تباہی کے دہانے میں ڈھکیل سکتا ہے۔ بے روزگاری کا ایک بڑا وجود دنیا کے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ حکومت گرنا بچانا جادو کا کھیل بن سکتا ہے۔ اسی لیے جو ٹیکنالوجی کو
जज्बात पर पाबंदी की मांग की। खुद मस्ती जहानत ने खाली ने इस बात को तस्दीक किया है कि वो मस्ती जहानत की वुसअत, गहराई और तबाहकुन असरात से ना आशना है और कबूल करता है कि अब मस्ती जहानत उसके काबू में है। इसलिए मैं बड़े ही एहतमाद के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि मस्ती जहानत सरासर फसाद फिल अर्ज़ है। अगर हम इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो ये मुस्तक़बिल में बड़ी बेबाकी और सफाकी से कत्लेआम करेगा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल रहेंगे। आप कान खोल के सुनने के लिए कहीं अगली डिबेट में वो बटन को दबा के आप लोगों को ना उड़ा, तो हम देखते हैं इस्रा क्या पेश करती है। आयशा। और मेरे प्यारे साथियों, न सोरे पया है न तरसे तकल्लुम, ये न सोरे पया है न तरसे तकल्लुम, मेरे सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हो रही तब्दीली को देखते हैं। अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर लिखा था कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया में ऐसे क्या हो जाए। आजकल ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। मेरे पास कॉम्पिटिटर ने बयान किया कि जॉब खतरे में है। इन्होंने ये भी बयान किया कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब चली जाएगी, लेकिन ये बताना भूल गई कि हर सफर के दो रुख होते हैं। यानी जहाँ 2025 तक 85 मिलियन जॉब जाएगी, 97 मिलियन नई जॉब्स आएंगी। और इस बात पर गौर किया जा सकता है कि जॉब जाने से ज्यादा तकाजा जॉब आने का है। मस्ती जहानत कंप्यूटर की ऐसी सलाह है जिसके जरिए कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सके और अमल कर सके। कंप्यूटर में दाखिल की जाने वाली ऐसी हिदायत जिसके जरिए कंप्यूटर मंतकी तरीके से सोचे और अमल कर सके, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में कई इस्तेमाल कर सके। अगर एक मिसाल पेश करूं, जैसे इंसान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एयरलाइन की मालूमात हासिल करके उसे फराहम करना, ना सिर्फ फराहम करना बल्कि खुद उसके लिए टिकट बुक करके भी देना। मस्ती जहानत को जांचने के लिए हमें टेस्ट करते हैं, जिसे हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को तकरीबन 50 साल पहले किया गया था। इस टेस्ट के मुताबिक अगर आप एक कमरे में एक इंसान को बंद कर दें और दूसरे कमरे में कंप्यूटर को बंद कर दें तो कोई तीसरा शख्स इन दोनों से सवाल जवाब करे, तो ये जांच करना मुश्किल हो जाएगा कि इंसान कौन और मशीन कौन। आज के दौर में मस्ती जहानत को छोटा इनकलाब भी कहा जा रहा है। मस्ती जहानत ने कुछ साल पहले इंसानी दिमाग को शतरंज जैसे गेम में तो हरा ही दिया था, मगर अब वो जैसे पेचीदा गेम में भी मस्ती जहानत ने इंसान को शिकस्त दे दी है। आज के दौर में हम इंसानों के जरिए कंप्यूटर को बताते हैं और वो खुद सीखता है कि इसने किस तरीके से कोई काम करना है, और फिर इस तरीके को मशीन लर्निंग कहा जाता है। कंप्यूटर को सिखाने के अमल को ट्रेनिंग कहते हैं और मिसाल को ट्रेनिंग डाटा कहा जाता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले इस शौके में इनकलाबी तब्दीली आई जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। ये डीप लर्निंग वही डीप लर्निंग है जो बड़े डेटा पर स्केलेबल होता है, जिसमें फीचर निकालने की जरूरत नहीं होती, फीचर निकालने का अमल खुद हो जाता है। और मेरे फादर कंप्यूटर ने बयान किया कि प्राइवेसी नहीं है, इन्हें चाहिए कि ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जो प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए, ना कि अपनी शनाख्ती मालूमात को खारिज कर दें। लोग जरूरी नहीं है कि लोगों को आग जला दे, तो हमारा अंदाज़े बयान ही जलाने के लिए काफी है। ये बात जलाने वाली बात जो है कह रही है, आगे बताइए कौन जल रहा है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव पर नक्शे है तो तौफीक सफर भी देना, बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामईन, आज की इस बहस का मौजू है मस्नूई जहानत कई फसाद फिल अर्ज़ तो नहीं। मैं मौजू की मुखालिफत में बात करना चाहूंगी। ये बात सही है कि मस्नूई जहानत फसाद फिल अर्ज़ है, जहाँ हमारे फादर कॉम्पिटिटर से बात कहते हैं कि मस्नूई जहानत से कई लोगों की जान बचाई जा रही है, तो इसके मुकाबले में मैं कहना चाहूंगी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ब्लू व्हेल जैसे गेम के नाम सामने आए हैं, जिसकी वजह से इंसान ने खुदकुशी करके अपनी जान दी। हम क्या सोच सकते हैं उनके बारे में? उनके
ماں باپ پر جو گزری ہوگی اس کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کئی اولادوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے نس کاٹ کر اور خود کو جلا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، انہوں نے خودکشی کری، بلڈنگ سے گر کر خودکشی کی ہے۔ ہم ان کی طرف گزرنے والی چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ بس انسان کی زندگی دنیا کا ایک خزانہ ہے، جبکہ انسان ذہانت میں اللہ کا دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کئی نعمتیں عطا کی ہیں، یہاں دنیا سے اشرف المخلوقات تک قرار دیا، مگر آج ہم یہ بھول گئے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر ہم آج بس ذہانت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی بات کا ثبوت پیش کر رہی ہوں کہ آج ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی قدرتی ذہانت کو بھول کر مصنوعی ذہانت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ خودکاری یعنی آٹومیشن انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، انسان کی زیادہ تر خواہشات اسی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ ہمارے کمپیوٹر سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، اچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ ہیشم زینی نام کے ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ انسان کو کمپیوٹرائز آرٹیفیشلی طور پر تیار کرنے کی دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات سے تو ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کس طرح قدرت کے کام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور آج مصنوعی ذہانت انسان کو بغیر کسی اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے کہ مصنوعی ذہانت کہ انسان کو ہم نے ایک غالے سے پیدا کیا ہے۔ آج مصنوعی ذہانت انسان کے ذریعے انسان کو مشینوں کے ذریعے پیدا کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان خزانہ اس بات کے اس لیے دنیا کے معزز جانباز اور مشہور ترین شخصیت ایلان مسک اکثر عام کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت ایٹمی ہتھیار جتنا بڑا خطرہ ہے۔ زیفری ہنڈل جو آرٹیفیشل نیورل نیٹورک پر کام کرتے تھے، انہوں نے بھی 2023 میں استعفیٰ دے دیا اور یہ بات کہتے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیا بنا دیا۔ مصنوعی ذہانت ہمارے لیے رحمت نہیں زحمت ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری رحمت ہے کیونکہ اس سے انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئی ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس کی رحمت کو مدستور یوں ہی رہنے دو، اس کی رحمت کو مدستور یوں ہی رہنے دو، ایک نقطہ بھی پڑھاؤ گے تو زحمت ہوگی۔ بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کہتے ہوئے یہ آپ کو کہہ رہی ہیں نور کہ آپ جواب دیں ہماری دوستی بارشوں سے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
خالی برتن بچتے ہیں. دیکھیں کیسی جو ہے یہ طنز ہو رہا ہے. آئے خوشبو اپنی خوشبو پھیلاتے ہوئے اس کا جواب دیں گے. خوشبو نے اپنی بات یہاں پیش کی اور یہ موافقت کرنے والی آج کی پہلے راؤنڈ کی آخری پارٹیسپینٹ حاضر آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ذہانت ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہزاروں سالوں سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں. مصنوعی ذہانت سائنس اور انجینئرنگ کے جدید ترین شعبوں میں سے ایک ہے. مصنوعی ذہانت اپنے کاروبار کو معاشی طور پر زیادہ مؤثر بنانے کے لیے روبوٹک اور کمپیوٹر سسٹم بنانے میں مدد کی ہے. مصنوعی ذہانت نے زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا کیونکہ انسان بار بار خطرناک اور مشکل کاموں کو مکمل کرنے کے
مخالفت پہلے راؤنڈ کی کرنے والی آخری پارٹیسپینٹ آئے. اس سے پہلے میں تمام ہال میں بیٹھے ہوئے بچوں سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا اور ساتھ میں انچارج جو ٹیچر موجود ہیں کہ اس محفل کا پورا لطف لینے کے لیے ہمیں اس محفل میں تھوڑی سی خاموشی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ان آداب کو سمجھتے ہوئے اس آخری پہلے راؤنڈ کی مخالفت کی آخری پارٹیسپینٹ اسما آپ سے گفتگو کر رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، بقول میری موافقت سے آئی گررا کے بے شک مصنوعی ذہانت کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس سے برعکس اس کے کئی نقصانات بھی ہیں جن پر روشنی ڈالنے کے لیے آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. بغور سماعت فرمائیں. حاضرین، مصنوعی ذہانت کے کئی حدود ہیں جن میں فطری زبان، جذبات کو سمجھنے کی محدود صلاحیت، یادداشت میں کمی اور عمومی نااہلی شامل ہے. مصنوعی ذہانت کے لیے پیچیدہ کاموں کا انجام دینا یا خود مسائل کو حل کرنا جیسے عمل کو مشکل بنا سکتی ہے. مصنوعی ذہانت ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے. مصنوعی ذہانت انسانوں کی تقلید یا نقل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. مصنوعی ذہانت میں انسانوں کے ڈیٹا انحصار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسانی تعصبات اور غلطیوں کی وجہ سے ہمیشہ مقصد کو مطابق کام نہ کر سکے. اس طرح مصنوعی ذہانت کے تمام حالات واقعی قابل اعتماد اور مؤثر کرنے سے پہلے ابھی کچھ راستہ باقی ہے. مصنوعی ذہانت غیر شدہ تبدیلیوں کو ترتیب دینے کے لیے بہت وقت لیتی ہے. مصنوعی ذہانت فیصلہ کرنے کی مہارت میں ملٹی ٹاسکنگ کو مختلف اور ہم آہنگ اداروں سے ثابت نہیں کر سکتی. مصنوعی ذہانت ایک وقت میں ایک ڈیوٹی ہی سیکھتی ہے. مصنوعی ذہانت کے اندر جذبہ اور ہمدردی کی کمی ہوتی ہے. اس کے پاس کوئی اخلاقی ضمیر یا ضمیر نہیں ہوتا. مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام یہاں پہلا راؤنڈ اپنی حد کو پہنچ چکا. رکتے ہیں کب لوگ حوصلے والے پہنچ جاتے ہیں ساحل میں.